الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین ذی قدر، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ جو ایک خاص موقع اور محل پر نازل ہوئی، اور وہ موقع غزوہ تبوک کا تھا کہ جب رجب 9 ہجری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ روم کی عیسائیوں کی جانب سے 40,000 کا ایک بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ صورتحال تھی کہ جب مدینہ منورہ کے اندر سخت گرمی کا موسم تھا اور کھجوریں پک رہی تھیں، اور پانی اور معاش کی سخت قلت کا سامنا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، اور گرمی اس قدر تھی کہ لوگ گرمی کی تپش کی وجہ سے گھروں سے نکل نہیں پاتے تھے۔ لیکن جب یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے امر عام فرمایا، اور یہ اعلان فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ جہاد کے لیے گھروں سے نکلیں، اور لشکر کی تیاری کے لیے اپنے پاس جو کچھ بھی حسب استطاعت جمع مال ہے وہ سارے کا سارا لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باوجود کہ فقر کی حالت میں تھے، تنگی کی حالت میں تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حکم سرور کونین اور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑھ چڑھ کر اپنے طاقت سے، اپنی استطاعت سے زیادہ اس لشکر کی تیاری کے اندر اپنا مال جمع فرمایا۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام حصہ، اپنے تمام گھر کا تمام مال آ کر جمع فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جمع پونجی کا آدھا حصہ جمع فرمایا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کے لیے سب سے زیادہ تعاون فرمایا، اور وہ 1000 اونٹ تھے اور 70 گھوڑے تھے، اور 1000 دینار سامان اور رسد کی تیاری کے لیے دیا۔ اس لشکر کی تیاری میں ایک بہت بڑا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تعاون پہنچا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے مسکراتے تھے اور زور زور سے فرماتے تھے ما ضر عثمان عمل هذا اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کر لے اس کو کوئی چیز، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی آج کے بعد۔
اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ اے اللہ اس عثمان کے لیے حساب کو آسان فرما۔ اس قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون سے۔ اب حالت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو خروج کا حکم دیا گیا تھا۔ آخرکار 30,000 کا لشکر تیار ہوا، جس میں کچھ پیدل، کچھ سوار، اور جو اپنی استطاعت کے مطابق جس طرح چل سکتا تھا وہ سب تیار کر لیے گئے۔ اور لشکر روانہ ہوا تو پیچھے 3 طرح کے لوگ تھے جو اس لشکر کے اندر شرکت سے قاصر تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک ٹولہ تو وہ تھا جو منافقین کا تھا، جن کے پاس عذر تھے، جو جنگ کی حالت میں جانے سے گھبراتے تھے، نفاق ان کے دلوں میں تھا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اس قافلے سے کٹ کر رہتے تھے، اور ہمیشہ جب بھی کوئی جنگ کا موقع آتا تھا تو دشمن جنگ میں جانے سے خوف زدہ ہو کر پیچھے بیٹھ جاتے تھے، وہ عذر تراشتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دلوں کی نفاق اور ان کی گندگی کا پتہ تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تعارض نہیں فرماتے تھے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جن کے پاس عذر تھا، جو جا نہیں سکتے تھے، جو پیدل چل نہیں سکتے تھے، اور جن کے پاس جانے کے لیے کوئی سواری کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کی توصیف فرمائی اور ان کی تعریف بیان فرمائی کہ دیکھیں کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کا حکم سن کر تیار ہو گئے ہیں، جن کے پاس اس جنگ میں دینے کے لیے مال نہیں ہے، جن کے پاس چلنے کے لیے سواری نہیں ہے، وہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس یہ جان ہے اور ہم آپ کے حکم پر یہ جان آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، آپ ہمیں کسی طرح اس لشکر میں ساتھ لے جائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا لشکر میں جانے کے لیے کسی طرح کا کوئی انتظام ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ایک اونٹ پر 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو باری لگائی گئی ہے کہ یہ 2 3 بندے باری باری سوار ہوں گے، پھر کچھ پیدل چلیں گے، پھر کچھ سوار ہوں گے، پھر کچھ پیدل چلیں گے، کچھ سوار ہوں گے۔ یہ اس قدر تنگی کا ماحول ہے، اور صحابہ کرام ہے کہ اپنی جانیں لٹانے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن انتظام نہیں ہے لے جانے کے لیے۔ ان کو واپس کیا جاتا ہے اور یہ غمناک دل لے کر اور آنکھیں نم لے کر واپس اپنے گھروں میں روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما کہ ہم اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود شامل نہ ہو سکے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جن کے پاس کوئی عذر موجود نہیں تھا، اور تھے وہ پکے اور سچے اور مخلص مسلمان اور مومن، لیکن اس کے باوجود وہ شامل نہ ہو سکے۔ ان کے پاس ان کے لیے چھوٹے چھوٹے عذر تھے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس گھوڑے موجود ہیں، مسلمانوں کا لشکر اونٹوں پر ہے اور کچھ پیدل ہے، یہ سوار جب طے کر لیں گے لمبا سفر تو پھر ہم اپنے گھوڑوں پر نکلیں گے اور پھر اس طرح ہم جا کر ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ گویا ارادہ ان کا پکا تھا، اور مومن یہ پکے اور سچے تھے، دل میں نفاق ان کے نہیں تھا، اور کوئی عذر ایسا موجود نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود دن پر دن گزرتے گئے، دن پر دن گزرتے گئے، یہ لشکر وہاں تبوک کے مقام پر پہنچا، اور جب کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہم سے پہلے ہی تیاری کر کے 30,000 کا اتنا بڑا لشکر لے کر نکلے ہیں، ان کے دلوں کے اندر رعب آ گیا۔ اور روم جو عیسائیت کی دنیا کی تیسری بڑی حکومت تھی، دنیا کے تیسرے حصے پر ان کی حکمرانی تھی، ان کو جب مسلمانوں کے اس لشکر کا پتہ چلا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل ہی نہ سکے، اور بادشاہ نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 19 دنوں تک تبوک کے مقام پر قیام فرمایا، اور آس پاس کی آبادیوں میں مسلمانوں کے لشکر تلواریں لے کر گھوڑوں کے ذریعے اور اونٹوں کے ذریعے گشت کیا کرتے تھے، تاکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لشکر کا رعب اور ہیبت بیٹھے۔ اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک طرف عیسائیت جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا ایک لشکر طائف ہے، قلیل چھوٹا سا لشکر ہے، جس کے پاس تنگی کی حالت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
اب حالت یہ ہے کہ لشکر کے پاس کھانے کے لیے کچھ زیادہ راہ موجود نہیں ہے، جو سواریاں لائی ہیں انہی کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی طرح مسلمان جو ہے اپنی ہی اونٹنیاں، اپنے ہی گھوڑے ذبح کر کے کھاتے رہے تو پھر واپسی کے لیے ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہوگی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا کیا جائے، اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیجئے کہ مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ جس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ سب ایک جگہ پر جمع کریں، جس کے پاس ایک کھجور کا بھی دانہ موجود ہے اس کو ایک جگہ پر جمع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ جس کے پاس کھانے کی جو بھی چیز موجود ہے وہ سب چمڑے کے ایک دسترخوان پر لائی جائے۔ اب کسی کے پاس چند کھجوریں تھی، کسی کے پاس تھوڑا سا ستو تھا، کسی کے پاس گیہوں ہے، کسی کے پاس جو کے چند دانے ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے وہاں جمع کر دیے گئے ایک ہی دسترخوان پر۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی جانب دیکھا، عمر اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اٹھائیے، برکت کی دعا کیجیے۔ چمڑے کے دسترخوان پر ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جمع ہونے کے باوجود بھی 30,000 کا لشکر ہے اور 1,000 کی کفایت کے لیے بھی برابر نہیں ہوتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، برکت کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد فرمایا خذوا برعیتکم، اٹھاؤ اپنے اپنے برتنوں میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ہم نے اپنے برتن بھرنا شروع کیے، پورے لشکر نے اپنے اپنے برتن بھر دیے، پھر بھی دسترخوان پر بچا ہوا۔ تمام نے سیر ہو کر کھایا، سواریاں ذبح کرنے کا سلسلہ رک گیا، صحابہ کرام نے اپنے پاس جمع بھی کر لیا۔ یہ تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت۔ خیر یہ لشکر واپس آیا، جب واپس داخل ہوا تو ظاہر ہے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آ کر اپنے اپنے عذر پیش کرنے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہونا تھا۔ تو سب سے پہلے تو منافقین دوڑے دوڑے چلے آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارا فلاں عذر تھا، فلاں عذر تھا، فلاں عذر تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب جانتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ منافقین آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، سارے چلے گئے، سب خوش ہو رہے کہ ہم نے کیا کر لیا ہے، اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ جنگ میں بھی نہیں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض نہیں ہوئے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام تر صورتحال بتا دی گئی ہے۔ اب پیچھے دوسرا طبقہ تھا کہ جن کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود جمع نہیں ہو سکے تھے وہ۔ اب ان میں بہت سارے افراد تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 کے قریب لوگ تھے، جن میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 8 ستون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مسجد میں لے جائے اور بار بار ہمیں زیارت کرائے۔ وہاں ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جس کو کہا جاتا ہے ستون توبہ، یا جس کو استوانہ ابو لبابہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے بڑی انوکھی اور عجیب فرمائش کی اپنے رشتہ داروں سے، ان کو کہا کہ آپ ایسے کرو کہ ایک رسی اٹھا لاؤ اور مجھے اس ستون کے ساتھ باندھ دو، چونکہ میں بغیر کسی عذر کے شامل نہیں ہو سکا غزوہ تبوک میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح حکم تھا، اس کے باوجود میں نہیں گیا، لہذا اب میرے لیے میری سزا یہ ہے کہ مجھے اس ستون کے ساتھ باندھا جائے۔ رشتہ داروں نے کوئی عذر نہیں کیا، اٹھا کر اس کو باندھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کا انتظار کرنے لگے کہ اب وحی کے ذریعے سے ان کا فیصلہ کیا جائے۔ پیچھے 3 لوگ بچتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ ان میں ایک تھے حلال بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے تھے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات اب سوچ رہے تھے کہ ہم کیا عذر پیش کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہم کیا کہیں کہ ہم کیوں نہیں آ سکے۔
بالآخر ان تینوں حضرات نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، یہ پکے سچے مسلمان تھے، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی نفاق، ڈر، خوف ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بتا دیں گے اور پھر اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں گے۔ یہ تینوں حضرات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے سستی اور غفلت ہو گئی ہے، باوجود ہے کہ ہمارے پاس مال بھی موجود تھا، استطاعت بھی تھی، سواریاں موجود تھیں، ہمارے پاس صحت تھی، ہم آ سکتے تھے لیکن ہم نہیں آئے۔ بس آج ابھی آپ جو حکم دیں گے ہمیں، ہم آپ کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ منورہ کے اندر منادی کرا دی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی بات نہ کرے۔ اب یہ تین لوگ ہیں، کچھ لوگ تھے ابو لبابہ کے ساتھ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، ان کے لیے تو وہی نازل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے جرم کا، انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ برے عمل بھی کر لیے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ان پر رحم فرما دیں گے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا گیا کہ جا کر ابو لبابہ کو اس استوانہ سے چھوڑ دیں، آزاد کریں۔ تو جب آئے تو اب عاشقین کے ناز تھے۔ ابو لبابہ نے کہا کیوں چھوڑتے ہو؟ بتایا گیا وحی نازل ہوئی ہے۔ تو ابو لبابہ نے فرمایا کہ اب جب وحی نازل ہو گئی ہے، میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تو اب کوئی بھی مجھے ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لا کر مجھے یہاں سے آزاد نہ کرے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد خود تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا، اور ابو لبابہ کی رسی چھوڑتے جا رہے ہیں اور فرما رہے رحمکم اللہ رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اور ان کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اب یہ پیچھے تین لوگ رہ جاتے ہیں جن کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینہ کے اندر منادی کرا دی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہ کرے، نہ ان کے رشتہ دار، نہ ان کی بیویاں، کوئی بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی تشریف لائیں اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مریض ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کرتی رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ ان کی خدمت کرتی رہیں، باقی ان کے ساتھ مزید کوئی بات چیت نہ کریں۔ اب باقی جو دو تھے یعنی حضرت ربیع اور حضرت حلال بن مرہ، یہ دونوں حضرات گھر میں بیٹھ گئے اور بس ہمیشہ روتے رہتے اور ندامت کے آنسو بہاتے رہتے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے معافی کا اعلان ہو۔ لیکن حضرت کعب بن مالک چونکہ تگڑے تھے اور ذہنی استعداد بھی مضبوط تھی، وہ بازاروں میں جاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ سلام دعا کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کوئی ان کو سلام کا جواب نہیں دیتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک چچا زاد تھے جو میرے دوست بھی تھے، کہا کہ میں جب سب سے مایوس ہو گیا تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ ضرور یہ میری بات سنیں گے، میں ان کے ساتھ اپنے دل کا دکھ بیان کروں گا۔ جب ان کے پاس آئے سلام دیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں بتایا۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان کے سلام کے جواب نہ دینے کے بعد میں نے دیکھا کہ دنیا میرے اوپر تاریک ہو گئی ہے، یہ مدینے کی زمین باوجود وسعت کے تنگ ہونے لگی، میرا دم گھٹنے لگا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور پھیر لیتے، صحابہ کرام کے پاس بیٹھنے کے لیے جاتا ہوں، صحابہ کرام وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بازار میں جا کر کسی کو سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب اسی تنگی کی حالت میں اور اس پریشانی کے عالم میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو چیز سب سے زیادہ مجھے ستا رہی تھی وہ ایک چیز تھی، وہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری توبہ قبول ہونے سے پہلے ایسے نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے، یا خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تشریف لے جائیں تو پھر اس فیصلے کو ختم کون کرے گا؟ کیا میں پوری زندگی اسی اذیت کے ساتھ، اسی تکلیف کے ساتھ رہوں گا کہ لوگ میرے ساتھ بات نہیں کریں؟ تو بڑا تکلیف کا عالم تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ غسان کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ کعب بن مالک کو جو ہے
مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلق کرا دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ظاہر ہے کہ دشمن تو اسی طاق میں ہوتا ہے۔ اس نے ایک خط لکھا کعب بن مالک کو کہ آپ بڑے تگڑے آدمی ہیں، سردار آدمی ہیں اور اتنے فیصلہ کرنے والے شخص ہیں، متدبر ہیں اور مجاہد ہیں، آپ کو جو ہے آپ کے لشکر سے الگ کر دیا گیا ہے، آپ کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب اس کے جو کارندے تھے وہ حضرت کعب بن مالک کو تلاش کرتے ہوئے بازار میں آئے، صحابہ سے پوچھتے کعب کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام تو بتانے کے لیے تیار نہیں، کسی کے قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ کعب بن مالک ہے۔ انہوں نے آ کر وہ خط آپ کو تھما دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے وہ خط دیکھا تو میرے اوپر لرزہ طاری ہو گئی کہ یا اللہ کہیں آپ میرے اوپر اس قدر ناراض ہو گئے کہ اب باہر کے لوگ مجھے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اور زیادہ رونے لگا اور اللہ سے مانگنے لگا۔ اسی اثناء میں 40 دن گزر گئے اور 41ویں دن جب صبح ہوئی تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے دور سے ایک آواز سنی، تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ میرے لیے آواز ہے، کوئی دیوار پر کھڑے ہو کر منادی کر رہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں فرط جذبات میں بستر سے اٹھا اور بھاگنا شروع کیا، مسجد نبوی کی جانب دوڑتا جا رہا ہوں، دیکھا کہ منادی ندا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لی گئی۔ وہی نازل ہو گئی وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں حضرات کے متعلق بھی فیصلہ فرما دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تین تھے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ وَرَحُبَتْ بِمَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے پروردگار ہم دیکھ رہے تھے ان تینوں کا حال، یہ جو پیچھے رہنے والے تین تھے ہم ان کے حال کو دیکھ رہے تھے کہ زمین ان پر تنگ ہو چکی تھی اور یہ ان کا دم گھٹنے لگا تھا اور یہ اپنے اوپر گمان کرنے لگے تھے اور ان کو یہ یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اب بس اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور انہوں نے خوب رجوع کیا اللہ کے ساتھ۔ کیونکہ ہر جانب سے ان کو کوئی امید باقی نہ رہی، ہر طرف سے سہارے دم توڑ گئے۔ اب دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ذات بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تمام صحابہ کرام کو روک دیا گیا ہے، رشتہ دار قریب آنے کے لیے تیار نہیں، سب سے عزیز دوست سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، تو ان کی امید ایک ہی تھی، وہ تھی اللہ کے ساتھ۔ اور انہوں نے جب سچے دل کے ساتھ اللہ کی جانب رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے وحی کے ذریعے سے حکم نازل فرمایا اور ان کے لیے خوشخبری بیان فرمائی، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور خوشخبری سنائی اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب اس کے بعد ان تینوں حضرات نے انہوں نے دیکھا کہ ہم اس جنگ سے پیچھے کیوں رہ گئے تھے، کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس باغات تھے، ہم نے کہا کہ ہم باغات کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جب لشکر آگے نکل جائے گا تو پھر ہم جا کر وہاں پہنچیں گے، اور ہماری مال و دولت اس کا سبب بنی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے کا سارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ہے ہماری مال و دولت، آپ اس کو جس طرح چاہے قربان کریں، ہمیں اس کی اب مزید ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق، ان کے مال کے متعلق بھی آیت نازل فرمائی کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے پروردگار آپ ان کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیں، سارے کا سارا نہ لیں کہ یہ تو کیا ہے، آپ کس کیفیت میں ہیں، یہ اب مال سے نفرت کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے ہمیں مشقت اٹھانی پڑی، اب اگر سارے کا سارا آپ لے لیں گے تو یہ فقر کی حالت میں چلے جائیں گے، ان کے پاس پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ آپ ان کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیں اور اس کو خرچ فرما دیں اللہ کے راستے میں، ان کو پاک کر دیں تاکہ ان کے قلوب مطمئن ہو جائے، اور ان کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملے کو صاف فرما دیا ہے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں سے اٹھا کر ان کے ہی رشتہ داروں میں کچھ خرچ فرما دیا، اور اس کا بعد ان کے حوالے ان کو کر دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری صورتحال کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ اب مفسرین کرام نے یہاں پر 2 نقطے لکھے ہیں۔
ایک تو یہ لکھا ہے کہ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، کہ ان کے اندر دو کام تھے کہ ایک تو انہوں نے نیک عمل کر رکھے تھے، نیک عمل کر رکھے تھے، گویا ان کے نیک عمل بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے اور ان کے کچھ برے عمل بھی ان کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اور دوسرا جو ان کا سب سے بڑی خاصیت تھی وہ اعترافو تھا، یعنی انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا، انہوں نے دل سے یہ مان لیا تھا کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے گناہ پر مزید کوئی عذر کر کے اس کو عذر گناہ بدترس گناہ کی مثال پیش نہیں کی، بس انہوں نے سیدھا سیدھا اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو گئے کہ ہاں ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے فیصلہ فرما دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراف کو دیکھتے ہوئے، ان کے دلوں کی پاکیزگی کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انتظار کرایا کہ تاکہ یہ مزید اسی تقویت کے ساتھ، اسی روحانی قوت کے ساتھ مزید اللہ کی جانب رجوع کریں، مزید اللہ سے مانگے تاکہ ان کے وحی کے ذریعے سے ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی وقت فیصلہ فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے قیامت تک اور منافق اور مخلص کے درمیان ایک لکیر قائم ہو جائے کہ جو منافقین تھے، دیکھیں منافق آئے، انہوں نے عذر کیا کہ یہ ہمارا عذر تھا، جناب رسول اللہ فرمایا ٹھیک ہے چلو جائیں۔ منافقین عذر کرتے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے کہ چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں، ان سے کوئی تعارض نہیں فرمایا۔ جو مومنین تھے ان کو یہ سزا دی گئی کہ تاکہ ان کو یہ احساس رہے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک مخلص اور منافق کے درمیان امتیاز باقی رہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے گناہ پر عذر پیش کرتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اعتراف کرتا ہے، اور اعتراف کے بعد توبہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ جتنے کے جتنے انسان ہیں سب کے سب گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کو کون سے گناہ گار پسند ہیں؟ التوابون، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر اپنی رحمت نازل فرما کر ان کو اپنے قریبی بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان گناہ گاروں میں شامل فرمائے کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔